بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حج عمرہ کے دوران طواف خانہ کعبہ کے چکر کا سیکرٹ راز آج ہم آپ کی گوش گزار کریں گے۔ امید ہے آپ تمام حضرات دل و جان سے سنیں گے۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود پتھر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دونوں پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی کو 100 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اس پہ ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف دونوں یا دانے ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے۔ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اس میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب طواف کیا جائے تو 7 چکر میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنے میں کبھی کبھی اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ طواف قدوم یعنی کہ آنے کے وقت کا طواف اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو، حاجی افراد یا حفظ قرآن کا ارادہ رکھتا ہو۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، طواف زیارہ یعنی حج کا طواف جس کو طواف بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف الوداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، یہ میقات سے باہر رہنے والوں یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے۔ نفلی طواف: حج میں ضروری طواف کی تعداد حاجی افراد میں 2 عدد، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع حج قرآن میں 3 عدد، طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع حج تمتمہ اور 3 عدد، طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع آفاقی۔ 5 میقاتوں کے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے لیے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہیں۔ اگر کسی عورت کی روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ نفلی طواف کی کوئی تعداد نہیں، دن رات چاہے جب کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے کے لیے حضرات مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کی بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اہل حرم اور اہل حلق کو حج افراد ہی کہنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رکھیں، ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت کے درمیان ادا نہ کر سکیں، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کے 2 رکعت ادا کریں اور پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو تو 2 طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہو اور مغرب تک کا وقت باقی ہو تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں، البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہو تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ اہم مسئلہ: معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا ہو، مثلاً کوئی زخم جاری ہو یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہوں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں
وضو کرے اور پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرے، طواف کے دوران جائز امور مثلا سلام کرنا، باوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا، طواف کا طریقہ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے جائے جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لے۔ اگر طواف کے بعد عمرہ کی صحیح بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استباح کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا سلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لے یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے چوم لیں اور پھر کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کریں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو رمل کر لیں، یعنی ذرا مونڈے ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلے۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے خانہ کعبہ کی طرف سینہ پشت نہ کریں، یعنی خانہ کعبہ آپ کی بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جس نے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو دونوں ہاتھوں کے ساتھ یا صرف دائنا ہاتھ اس کی طرف کر کے اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، وکل نار، پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا سلام کریں۔ اس طرح آپ کا 1 چکر پورا ہوگا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران طواف کوئی مخصوص دعا نہیں بلکہ جو چاہے جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں اصل دعا وہ ہے جو دھیان توجہ انکساری کے ساتھ مانگی جائے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھے خاموش رہے تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے طواف روک دے، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کریں۔ نفلی طواف میں رمل اور صبا نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دے اور پھر وضو کر کے اس جگہ سے طواف شروع کر دے جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد میں شمار کر کے باقی چکروں میں سے طواف مکمل کریں۔ مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا طواف میں کسی بھی جگہ سے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر ہی سے کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف کو بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کریں۔ یہ سب مردوں کے لیے۔ طواف زیارت حج کا طواف کا وقت 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحج تک کا وقت تحریر کیا ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہے تو طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کریں۔ 2 رکعت نماز سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں تو ٹھیک، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کریں۔ طواف کی 2 رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کریں، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کی ابتدا صفا سے انتہا مروہ پہ ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا پہاڑی پر چلیں۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو ان دونوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں، جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے، اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں یہ زمانے میں صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑی تھیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلے لیکن شریعت اسلامیہ نے صنف نازک کے جسم کی نزاکت کے مد نظر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔
सही के हर चक्कर तकरीबन 395 मीटर लंबा है, यानी 7 चक्कर की मुसाफत तकरीबन पौने 3 किलोमीटर बनती है। नीचे की मंजिल के मुकाबले में ऊपर वाली मंजिल पर असनाहाम कुछ कम रहता है। हज में ज़रूरी सही की तादाद हज अफराद में एक अदद हज सिर्फ हज के कुरान में 2 अदद, एक उम्रे की और एक हज के। बाद उलमा ने हज कुरान में एक सही भी काफ़ी है। हज तमतमे में 2 अदद, एक उम्रे की और एक नफली सही का कोई सबूत नहीं। सही के पास है काम सही से पहले तवाफ़ का होना, सही सफ़ा से सही की इब्तिदा करके मरवा पे 7 चक्कर पूरे करना, सफ़ा पहाड़ी पर थोड़ा चढ़कर क़िबला रुख होकर दुआएं करना, मर्दों का सब सतूनों के दरमियान थोड़ा तेज़ चलना, मरवा पहाड़ी पर पहुँच क़िबला रुख होकर दुआएं मांगना, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते चलते कोई भी दुआ बगैर हाथ उठाए मांगना या अल्लाह का जिक्र करना या कुरान करीम की तिलावत करना, सही के दौरान जायज़ और बिला वज़ू सही करना। इस तरह ख़वातीन का हालत मावारी में सही करना, सलाम करना, गुफ्तगू करना, ज़रूरत पड़ने पर सही का सिलसिला बंद करना, किसी अज़र की वजह से व्हील चेयर पर सही करना। सही करने का सही तरीका सफ़ा पर पहुँचकर फिर खाना काबा की तरफ से रुख करके दुआ के लिए हाथ उठा ले, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर का। अगर ये दुआ याद हो तो इससे भी 3 बार पढ़े। इसके बाद खड़े होकर खूब दुआएं मांगना। ये दुआएं कबूल होने का ख़ास मकाम और ख़ास वक़्त है। दुआओं से फारिग होकर नीचे उतरकर मरवा की तरफ आम चाल से चलें, बगैर हाथ उठाए दुआएं मांगते रहें या कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। सही के दौरान कोई भी ख़ास दुआ लाजिम नहीं, अलबत्ता इस दुआ को ख़ास तौर पर पढ़ते रहें। सब सतूनों जहाँ हर ट्यूब लाइटें लगी हैं वहाँ इनके दरमियान पहुँचे तो मर्द हज़रात ज़रा दौड़ कर चलें। इसके बाद फिर ऐसे ही हरे सतून नज़र आएंगे, जब वहाँ पहुँच कर दौड़ना ख़त्म कर दें और आम चाल से चलें। मरवा पर पहुँच कर क़िबले की तरफ रुख करके हाथ उठाएँ। दुआएं मांगने का ये सही का एक गिरा हो गया। इस तरह मरवा से सफ़ा की तरफ चले और अगर दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह आखिरी और 7वें चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। हर सफ़ा और मरवा पर पहुँच कर खाना काबा की तरफ रुख करके दुआएं करनी चाहिए। सही से मुतल्लिक़ चंद मसाइल। सही के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता अफजल और बेहतर है। हैज़, माहवारी और नफाज की हालत में भी सही की जा सकती है, यानी अगर किसी औरत को तवाफ़ से फ़रागत के बाद माहवारी आ जाए तो वो सही नापाकी की हालत में भी कर सकती है, लेकिन इसको चाहिए कि वो सही से फ़रागत के बाद मरवत की जानिब बाहर चली जाए, मस्जिद हराम में दाखिल ना हो। अलबत्ता तवाफ़ हालत हैज़ या नमाज की हालत में ना करे, बल्कि मस्जिद में भी दाखिल ना हो। तवाफ़ से फारिग होकर अगर सही करने में ताख़ीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। सही का तवाफ़ के बाद से होना शर्त है। तवाफ़ के बाद कोई सही मोतबर नहीं, ख्वाह उम्रे की सही हो या हज की सही। के दौरान नमाज शुरू होने लगे या थक जाएँ तो सही रोक दें, फिर जहाँ से सही रोकी थी इसी जगह से दोबारा शुरू करें। अगर सही की चक्रों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद मार करके बाकी चक्रों की सही मुकम्मल करें। ख़वातीन सही में सब सतूनों